ابھی مکہ کی سرزمین پر ایسا دور آیا تھا کہ مکہ کی سرزمین پر جہاں وہاں کفر کی آندیاں جل رہی تھی، ہر جگہ کفر اور ظلم جو ہے پھیلا ہوا تھا، کہیں پر بھی امن اور شانتی نظر نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ ظلم ستم اتنے بڑھ چکے تھے، مظلوموں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے حق کو جو ہے مارا جا رہا تھا، اور غریبوں پر ظلم کیے جا رہے تھے، بچیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، ہر طرح سے انسان کو تکلیف میں ڈالا گیا تھا، ہر طرف خرابی ہی خرابی نظر آ رہی تھی، کوئی کسی کا نہیں ہو رہا تھا، اور معاذ اللہ بتوں کو بنا بنا کر اس کی پوجا کی جا رہی تھی، اس کی عبادتیں کی جا رہی تھی، اور جس کی عبادت کرنا تھا اس کی عبادت نہیں کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب کسی عرب کی سرزمین کے لوگوں کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی تھی تو اس گھر کا جو اہل بڑا ہوتا تھا وہ اس بچی کو لے کر جا کر، وہ باپ جو بچی کو، جس کی وہ اولاد ہوتی تھی بچی، اس کے گلے پر لات رکھ کر اسے مار دیتے تھے۔ ایسا ماحول اس سرزمین پر نظر آ رہا تھا، ایسا ماحول اس جگہ موجود تھا، اس عالم کے اندر، اور یہاں تک کہ غلاموں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، یتیموں کو ظلم کیا جا رہا تھا، یتیموں کے اوپر، اور ہر طرح سے لوگ ایک میک کو مارتے تھے، شراب پینے کو بہت اچھا سمجھتے تھے، گناہ کرنے کو، زنا کرنے کو، بے حیائی کرنے کو وہ لوگ اچھا سمجھتے تھے۔ ایسا ماحول عرب کی سرزمین پر نظر آ رہا تھا، ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آ رہی تھی، ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آ رہا تھا۔ بچیوں کو مارنا اس وقت میں بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر اور بھی ملکوں کے اندر بیواؤں کو شادی کرنے کا ادھیکار نہیں تھا۔ اگر وہ بیوہ ہو جاتی تو اسے اس کے پتی کی چتا پر جل کر خاک ہونا پڑتا تھا، اسے مر جانا پڑتا تھا، ستی پرتھا عام تھی، اور عورتوں کو بال منڈانا پڑتا تھا، اس طریقے سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور یہ ظلم اتنا بڑھتا گیا تو ظلم کی انتہا بھی ہونی تھی۔ تبھی آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے بعد میں عرب کی سرزمین کے اوپر ایسا ماحول بنا کہ بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، انہی بچیوں کی پرورش کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے، جن غلاموں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا ان غلاموں کو لوگ آزاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور غریبوں مسکینوں کا حق مارا جاتا تھا، انہی غریب اور مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے اسلام کو بلند و بالا مرتبہ عطا ہوا، اور اسلام کو تو بلند ہوا ہی ہوا، مگر غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور جو پریشان تھے ان لوگوں کی پریشانی دور ہو گئی، غریب تھے وہ اپنے آپ میں رئیس ہونے لگے، اور ان کو صحیح طریقے سے ایک ماحول ملا، ایک طریقہ ملا، ایک نظریہ ملا، ایک انداز ملا جینے کا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ملا۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر یہ دھیرے دھیرے ماحول بنتا گیا تھا، وہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس کی عبادتیں کی جاتی ہیں، اور حق تعالی کو یعنی کہ اس کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔
مگر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمیں اس ایک خدا کی عبادت کرنا ہے، اور اسلام کو لے کر جو غلط تھاٹس آپ کے دماغ کے اندر بھرے گئے ہیں اسے ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ لیے اسلام جب آیا اور آنے کے بعد جب اسلام پھیلنے لگا تو اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، بلکہ اسلام جو ہے یہ ایک لیٹسٹ مذہب ہے، ایک نیا مذہب ہے، اور ایک انداز اس کا نیا تھا، ایک بڑا بہترین مذہب اسلام ہے، کیونکہ لیے اللہ گواہ ہے کہ قرآن جیسا کتاب دنیا میں کوئی اور نہیں، ہمارے نبی جیسا نبی دنیا میں کوئی اور نہیں، اور ایسی کتاب ہمارے کو عطا کی گئی ہے، اللہ نے ایسی کتاب ہمیں دی ہے جس کتاب کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، ہمیں ایسا نبی ہمیں دیا ہے جس نبی جیسا نبی کسی اور قوم کو ملا ہی نہیں، اور سن لو ایسی کتاب ہمارے پاس، ایسا نبی ہمارے پاس، ایسا رسول ہمارے پاس جس کی کوئی مثل و بے مثال نبی، بے مثل و بے مثال کتاب ہمارے پاس ہے، پھر ہم کیوں کسی اور کی کتابوں کو چھانے، پھر ہم کیوں کسی اور کی کتابوں کو دیکھیں؟ ارے ہمارا دین ہمارے لیے ہے، ان کا دین ان کے لیے ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، بھائی وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، ہمیں اس کو کچھ نہیں کہنا، مگر ہمیں اپنے کردار سے یہ بتانا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم صحیح ہے، ہمارا کردار تمہیں بتائے گا، ہم اپنے آپ کو زمانے کے سامنے پریزنٹ کریں گے اور ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کیسا مذہب ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے کردار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈالیں گے۔ آپ سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر اپنے زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناؤ گے اور ان طریقوں پہ چلو گے، تب جا کر یہ دین آگے بڑھے گا، یہ اسلام لوگوں کے دماغ کے اندر آئے گا اور وہ سمجھنے لگے گے کہ اسلام کیا ہے۔ دین، اسلام، اس کی بنیاد، اس کا کلچر یہ کیا ہے تب سمجھے گا۔ اور قرآن کے اندر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، پڑھو، تو پڑھنے سے ہمارا دین شروع ہوا ہے، ہمارے قرآن جو ہے پڑھنے سے شروع ہوئی ہے، تو اس سے سمجھو کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک وقت کھانا نہ کھائے مگر پڑھائی پہلے کریں، دین کو پہلے پڑھیں، دین کو پہلے سیکھیں، دین کو پہلے سمجھیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو موبائل کے دیوانے بنا کر گزارے، کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو، کوئی آپ کا نہیں ہے دنیا میں، صرف ماں باپ، اس کے علاوہ کوئی آپ کا کوئی نہیں ہے، سب مطلب کے ساتھی ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے، جب تک آپ کے جیب گرم ہے، تب تک آجو باجو سب منڈراتے ہیں، جب آپ کی جیب خالی کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ آپ سے لینے کے لیے سب آئیں گے مگر دینے والا کوئی نہیں ہوتا میرے پیاروں، سمجھو۔ اسی لیے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ اور تجارت کرو، مگر تجارت کیسی کرنی؟ ایسی نہیں، کیونکہ لیے تجارت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے تجارت، اور ہمارے آقا تجارت کرتے تھے۔ ہمارے آقا نے تجارت کی اور بتایا کہ تجارت کرو، مالدار بنو، جس سے کہ ہمارے دین کو اور ہمارے مستقبل کو فائدہ ہوگا، اس لیے تجارت کرنی چاہیے۔ اور اب تجارت کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اگر ان کی دکانوں پہ جاؤ تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ ہمیں ایذا ہوتی ہے، جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اس طریقے سے بات کرتے ہو تم گراہک سے؟ بھائی آپ کے دکان میں گراہک آیا ہے تو آپ اسے آنے دو، وہ سامان لے یا نہ لے پر بھی آپ اس سے اچھے سے بات کرو، یہ ضروری ہے نا۔ ایسا نہیں کہ آپ چڑھ کر یا کچھ بھی کہہ رہے ہو، کچھ بھی بول رہے ہو، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ کر
اور سوچ سمجھ کر بولنا ہے. ایسا نہیں کچھ بھی اٹھ پٹانگ بول دیا جائے یا اٹھ پٹانگ کچھ بھی کہہ دیا جائے. یہ تجارت نہیں ہوتی. تجارت کا اس کو سمجھو، تجارت کو پڑھو، کس طریقے سے تم تجارت کر سکتے ہو. ارے کسٹمر تمہارے دکان میں آیا ہے، تم اس سے بہترین طریقے سے بہترین لہجے میں بات کرو جس سے کہ وہ تمہارے پاس بار بار آئے. اگر تم پہلے ہی بار میں اسے جھڑکا دو گے، تم اس کو ڈانٹ دو گے، تو وہ اگلی بار تمہاری دکان میں داخل ہی نہیں ہوگا. آپ اسے کہیے کہ آپ کو نہیں پسند آیا تو آئندہ ہمارے سٹاک میں اور اچھی چیز آئے گی تو آپ آ جائیے گا دیکھنے. یہ ہوتا ہے تجارت. اور تجارت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے آقا کی بھی سنت ہے اور یہ طریقہ ہے. اور ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، کیونکہ لیے اللہ نے ہمیں رسول پاک کا کردار دیا ہے اور یہ بظاہر کردار دکھایا ہے کہ اپنے زندگی کو ایسی جیو. اور حضور تاج الشریعہ نے کیا خوب کہا ہے، زندگی نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، میرا مرنا اور مٹنا ہے صرف نبی کے لیے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی یہ زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور ان کے طریقے پر چلنا ہے. جو انہوں نے راستہ دکھایا اسی راستے پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہمیں اپنے مرضی سے نہیں کرنا ہے کچھ، ہمیں اپنی مرضی نہیں تھوپنی ہے، ہمیں اسلام کا جو کردار ہے وہ کردار بتانا ہے. آج ہم یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے بھائی، یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم نے نبی کا کردار 12 ربیع الاول اس سال جو عید میلاد النبی آئے گی، اس عید میلاد النبی سے پہلے ہم اپنے آقا کی تمام سنتوں پہ عمل کریں گے. یہ داڑھی جو ہمارے آقا کی سنت ہے اسے ہم چہرے پہ سجائیں گے. یہ بال جو ہمارے آقا کی سنت ہے اسی طریقے سے ہم بال رکھیں گے. یہ ہم لوگ کو کوشش کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسے کہنے میں غلطی ہوئی جو بھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے.